حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اس ویڈیوز کے اندر ای میل کے کچھ سوال رینڈملی لیے گئے ہیں۔ سارے سوال ڈسکرپشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ آپ اپنا سوال دیکھ کر ٹائمنگ پہ کلک کر کے ڈائریکٹ وہی مسئلہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی کافرہ عورت ہے، وہ نماز روزہ رکھ سکتی ہے، رکھنا چاہتی ہے وہ، تو اس کو چاہیے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی تو وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنا چاہ رہی ہے تو اس پہ کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتا، آزاد ہے، تو اس کی مرضی ہے کہ وہ عربی پڑھنا سیکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر کوئی جبر والی بات نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ اس کو کرنے سے کوئی فائدہ ملے گا تو کرنے سے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اگر اس کو بخشنا تو وہ اس کا معاملہ ہے، بندے کا اور خدا کا، شریعت کے اعتبار سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ چھت ڈل جائے صرف، لیکن چاروں دیواریں کھڑی کرنا نہیں چاہتا۔ جب دیواریں اور بنیاد ہی نہیں ہوں گی تو اس کا چھت کے لیے محنت کرنا، یہ سوچنا بالکل بیکار ہے۔ یا چھت ڈل بھی جائے تو اس کی چھت کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر دیواریں اور چھت کے ساتھ گھر بن بھی جائے اور اس کے اندر دروازہ نہ لگائے تو بھی اس کے گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حفاظت تب بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ویسے اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا، اپنی مرضی سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آخرت میں اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ روزے نماز اس کے لیے ڈھال نہیں بن سکتے جب تک کہ ایمان بیسک اس کی بنیاد نہ پائی جائے۔ تو اس لیے اگر اس کی مرضی ہے، کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور نہیں کرنا چاہے تو اس کو حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرے اگر ایمان نہیں قبول کرنا چاہتی۔ اور ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے روزے نماز کرتے 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 دل میں محبت آ جائے اور پھر وہ ایمان قبول کرنے کے بارے میں بھی سوچ لے، ایسے معاملات بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ کرتی ہے تو اس کو ڈیگریڈ کر کے روکا بھی نہ جائے، کرنے دیا جائے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ سوہان وہرا ہے، ان کا سوال یہ ہے کیا وضو میں 2 قطرے چہرے پر کنپٹی پر پانی بہانا فرض ہے؟ انگوٹھا لوگ پھیر لیتے ہیں کنپٹی، ہاں، چہرے پر جو وضو میں پانی بہانا فرض ہے وہ کان کی لو سے، یعنی جو کان کی ابھری ہوئی سطح ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورے چہرے کو اس کو گول دائرے کے اندر دھونا، یہ فرض ہے، اور یہاں بھی پانی بہایا جائے گا۔ اگر کوئی صرف انگوٹھے سے مسا کرتا ہے اور وہ جگہ چھوڑ دے گا سائیڈوں کی چہرے کے تو وضو اس کا مکمل وہ نہیں ہوگا۔ طیب فاروق ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ پیپر پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اس پیپر کا کیا کریں؟ اس پیپر کو کیا پھینک سکتے ہیں؟ پیپر کے اوپر اگر عربی زبان میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ قرآن حدیث نہیں ہے، کسی محض نام لکھا ہوا ہے کہ کوئی عربی نیوز پیپر ہے، تو اس کو پھینکنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نہ پھینکا جائے تو پھر ہر لفظ، ہر زبان کے لفظ کی جو ہے وہ ادب کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ اگر عربی کے اندر قرآنی آیات یا احادیث کریمہ یا کوئی ایسا عمل وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا تعلق خاص شریعت کے ساتھ ہے تو اس کو پھر کاغذ کو گملے کے اندر دبا دیا جائے، گملے کے اندر ایسے رکھ دیا جائے۔ اگر گملے نہیں ہیں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کسی ایسی چیز میں ڈال دیا جائے، جیسے چھوٹی موٹی کوئی بالٹی، مگہ، جگ ہو کہ جس کے اندر پانی پڑا ہوا ہو، اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ بارش کا پانی کہیں جمع ہو کسی کنڈے وغیرہ میں تو اس میں ڈال دیا جائے، 1-2 دن چھوڑ دیا جائے، تو وہ عربی کے جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا گھل جائے گا، یعنی نکل جائے گا، سارا دھل جائے گا، اور جو انک ہوتی ہے لکھاوٹ کی وہ صاف ہو جائے گی۔ تو پھر وہ پانی بچے ہوئے کو چھت کے اوپر، فرش کے اوپر بہا دیں، سوکھے فرش کے اوپر ایسے ہی ڈال دیں، وہ پانی بھی کچھ ٹائم میں دھوپ میں خشک ہو جائے گا۔ تو اگر قرآنی آیات یا کوئی پیج یا صفحہ ایسا ہے تو اس کو پہلے پانی میں ڈبو دیں تھوڑے ٹائم تک، تاکہ وہ گھل کے مٹ جائے سارا۔ مٹنے کے بعد اس پانی کو اس طرح کر سکتے ہیں، گملوں میں ڈال سکتے ہیں یا پھر چھت کے اوپر خالی بہا سکتے ہیں۔ ظفر بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے لوگوں کو بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں نماز میں، کچھ غلطیاں مجھے دکھ رہی ہوتی ہیں، اس کو مسئلہ بتایا جائے تو میں بھی ایک عام انسان ہوں، عالم نہیں ہوں، تو پھر لوگ برا مان سکتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرا جائے؟
یعنی لوگوں کی نماز کے اندر بہت ساری خرابیاں غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ نماز کا ایسا نہیں، ایسا ہے، آپ نے یہ غلط کرا ہے، تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ لوگوں کا برا ماننا، کہ لوگ برا مان جاتے ہیں، یہ آپ کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ برا مان جائیں گے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مانیں گے بھی اور نہیں بھی۔ اور ایک ہوتا ہے کسی پرسنل کے بارے میں خود کا معلوم ہونا کہ بھائی لوگوں نے اسے بتایا تھا یا برا مان جاتا ہے، یا غصے کا تیز ہے، اسے کوئی بتائے تو برا مان جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجربہ۔ تو اگر آپ کا کسی خاص کے ساتھ تجربہ ہے کہ برا مان جاتا ہے، تو آپ خود نہ بتائیں، کسی اور کے ذریعے، کہ جو اس کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا اس کے ذریعے بتا دیں، اس کے نمبر پہ یا واٹس ایپ نمبر ہو تو اس کو کوئی اس کے جواب کی کوئی ویڈیو اس کو سینڈ کر دیں، یا پھر کسی اور کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے خود بھی سمجھائیں گے اور اس کے کچھ کہنے پر آپ صبر کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس طرح بھی تبلیغ کرنے پر اور صبر کرنے پر دونوں پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، تو بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے۔ اور اگر آپ کو اندیشہ زیادہ بڑا ہے کہ وہ بندہ مارنے پہ آ جائے گا، ویسے جنرلی ایسا ہوگا نہیں، تو پھر نہ سمجھانے میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ برا مانے گا یا نہیں مانے گا، تو بھی اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ مت سمجھاؤ ورنہ وہ برا مان جائے گا، زیادہ سے زیادہ برا مان جائے گا، الٹا سیدھا بولے گا، کچھ بولے گا بھائی اپنا کام کرو، تم میں جیسے بھی نماز پڑھوں جو بھی پڑھوں، تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کہنا ضرور چاہیے۔ کہنے کا انداز کیا ہوگا وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کو کس ٹون میں بتا رہے ہو، کس ٹون میں اس کو انسلٹ کر رہے ہو یا اس کو سمجھا رہے ہو، تو یہ بھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ اس پہ بھی غور کریں کہ سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا واقعی برا مانے گا یا نہیں، لیکن سمجھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مریم ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران اگر عورت کے ٹخنے کھل جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران عورت کے ٹخنے کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی دکان والا اپنے کسٹمر بڑھانے کے لیے کسی اور کو پیسے دیتا ہے اور وہ اسے کسٹمر لا کے دیتا ہے تو وہ پیسے حلال ہوں گے یا حرام؟ مارکیٹنگ والا لگ رہا ہے مسئلہ، لیکن صاف نہیں ہے کہ پیسے کس طرح کسٹمر لانے کے دیتا ہے، سامان پروڈکٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو پیسے دے کر کسٹمر منگائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دھوکہ تو شامل نہیں ہوتا کہ کسٹمر کو کیا بول کے لایا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں، اس لیے سوال تھوڑا ادھورا ہے۔ لیکن جنرل یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو پروڈکٹ کے کچھ سیمپل دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ دوائیوں کے سیمپل ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھائے کہ وہ سجیسٹ کرے اس دوائی کو، یا ہم نے یہ نیا پروڈکٹ یا نئی دوائی بتائی ہے، تو مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے یہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ جاتا ہے، سیلس مین جس کو کہتے ہیں آپ، سیلس کے لیے جاتا ہے، کچھ پروڈکٹ لے کر سیمپل دکھاتا ہے، اگر پسند آتا ہے تو اس کو کمپنی کا کسٹمر بناتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کسٹمر لانے کی، سیلز کرنے کی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر سوال یہی ہے تو۔ شارٹ سائڈ سے، یعنی سائڈوں سے شارٹ چھوٹے چھوٹے بالوں کو رکھنا، بیچ کے بال رکھنا اور سائڈوں سے چاروں طرف سے بالوں کو کٹوا کے باریک کروا دینا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ کوئی کروائے کا تو گناہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ شعار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے فاسقانہ انداز میں جو ہے نا بال کٹوائیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل بھی رہا ہے کہ بیچ میں سر کے بال ہوتے ہیں، چاروں طرف وہ سائڈوں سے بالکل بال نہیں ہوتے یا بہت ہلکے بال ہوتے ہیں، پھر گلے میں چین، کان میں بندہ وغیرہ یہ سب ہوتا ہے، تو یہ اس سے بچنا چاہیے، کٹنگ کرانے سے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر نے پیٹ کے بل ہی سونے کے لیے کہا ہے، سائڈ سے یا پیٹ کے بل نہیں سو سکتا، تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ تو پیٹ کے بل سو سکتا ہے اگر مجبوری ہے، ڈاکٹر نے اس کو بولا ہے کہ پیٹ کے بل ہی سونا ہے، یا بندے کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ پیٹ کے یا سائڈ کے بل نہیں سو سکتا، تو بھی وہ پیٹ کے بل لیٹ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ ٹنگ کلینر کا استعمال کرنا کیسا؟ جیب کو صاف کرنے کے لیے، جیب کو صاف کرنے کے لیے جو ٹنگ کلینر آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، شاید اسٹیل کا ہوگا اس لیے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پلاسٹک کے بھی آتے ہیں، اور اسٹیل پلاسٹک کچھ بھی ہو، اگر آپ کو اس سے فائدہ ہے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے استعمال میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ افشا شیخ ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ تلاوت کے وقت اگر وہابی کی اذان ہونے لگے تو کیا تلاوت کو روک دینا چاہیے؟ وہابی کی اگر اذان دینے والا واقعی میں وہابی ہے تو پھر تلاوت روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کر سکتے ہیں کہ اس کی اذان خود میں اذان نہیں ہے،
یہ بالکل ویسے ہے کہ اگر کوئی قادیانی اذان دینے لگے تو اس کے اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے کسی بھی احکام کا اعتبار نہیں ہے، ایمان جب تک نہ ہو۔ تو یہ جو ان کے کفریہ عقیدے ہیں، اگر وہ اسی عقیدے کے اوپر بندہ رہے کر اذان دے یا نماز پڑھے یا سجدہ کرے تو اس کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہ اذان دیتا بھی ہے تو اس میں تلاوت روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو۔ کیا مسلم عورت کو مانگ میں سندور بھرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ وہاں پر سبھی لوگ لگاتے ہیں۔ مسلم عورت کو مانگ میں سندور بھرنا جائز نہیں ہے، اور وہاں پر سبھی لوگ لگاتے ہیں، یعنی ہندو وغیرہ بھی لگاتے ہیں، مسلم بھی لگاتے ہیں، تب تو اور زیادہ منع ہوگا کہ ان کی مشابہت ہوگی اور فرق بھی معلوم نہیں چلے گا، لہٰذا ایسے لباس سے، ایسے طریقے سے بچنا چاہیے جس سے دوسروں کی میچنگ ہو۔ کوئی ان کا جن کا مذہبی مسئلہ ہے وہ لوگ لگائیں تو ان کا وہ ذاتی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو کریں گے آپ کو وہ کرنا ہے۔ آپ کے جو مذہب نے اجازت دی ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے، ان کے جو مذہب نے ان کو اجازت دی ہے وہ لوگ وہ کریں گے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری